سلسلہ چشتیہ کے جو عہد ساز مشائخ ہیں نا، ان میں سے ایک تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، پہلے چشتی بزرگ جو بر صغیر میں تشریف لائے۔ ان کے بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے۔ ان کے آگے جو مرید اور تربیت یافتہ ہیں وہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا مقام ہے۔ اور سلسلہ چشتیہ میں اگر آپ دیکھیں نا، اس سے پہلے کہ میں بات آگے بڑھاؤں، ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنی کرامات کو چھپاتے تھے، اظہار نہیں کرتے تھے، بہت کم اظہار ہونے دیا انہوں نے۔ یہ الاستقامت و فوق الکرامہ، کہ استقامت کا مقام کرامت سے زیادہ ہوتا ہے، یہ اس کے قائل تھے اور اس کا اظہار بھی کیا۔ بابا صاحب کے سامنے کسی درویش کے بارے میں بیان کیا گیا، جی وہ اس پر تو جذب کی کیفیت طاری ہو گئی ہے اور وہ آپے سے باہر ہو گیا ہے، تو آپ فرمایا کہ کسی کو ایک پیالہ ملتا ہے اور وہ چھلک پڑتا ہے اور اس سے نہیں سنبھالا جاتا، اور وہ بھی تو بیٹھے ہیں جو 7 سمندر پی کے بیٹھے ہیں اور پتہ نہیں چلنے دیتے۔ تو یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر ان کے جو آگے ارادت مند ہیں، وہ جن کو خلافت ملی، وہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کے دوسرے خلیفہ بابا صاحب کے خواجہ صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو آپ کے بھانجے بھی ہیں کلیر شریف والے۔ پھر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے آگے جو سلسلہ چلا ہے، وہ نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت کا جو ہے حقدار ٹھہرایا گیا، اور ان کو اپنے دور کا امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا تھا، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ یہ کچھ معروف مشائخ میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور کچھ اور بھی خلفاء ہوں گے، لیکن جو مشہور ہیں، آپ نے جس طرح سوال کیا ہے اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک اور پہلو آپ دیکھیں کہ ایک اور بزرگ پھر آئے سلسلہ چشتیہ کو، جہاں سے پھر احیاء ملا، پھر نئی زندگی ملی، وہ ہے خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑا مقام ہے ان کا، یہ اپنے دور کے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے صوفی تھے، اور انتہائی نفیس لباس پہنتے تھے، لیکن انہوں نے لباس کی نفاست کو اسلام کی اشاعت میں کبھی رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ بے شمار واقعات ہیں۔ ایک واقعہ آپ کی عاجزی کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنے ارادت مندوں کے ساتھ جا رہے تھے، تو ایک جگہ سے گزرے جہاں برہمن جو ہے وہ لوگوں کو پوتر کر رہے تھے۔ پوتر کرنے سے مراد ہے وہ اشنان کراتے تھے، نہلاتے تھے، پاک کرتے تھے ان کے عقیدہ کے مطابق۔ تو انہوں نے دیکھا، بھرپور نظر ڈالی اس سارے ماحول پر، تو سارے برہمن مصروف ہیں، ایک بزرگ بوڑھا شخص برہمن جو ہے وہ فارغ بیٹھا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے اس کے پاس آیا ہی کوئی نہیں۔ تو آپ نے دیکھا تو تھوڑا آگے گئے تو ارادت مندوں سے کہا اگر اجازت ہو تو میں اسے خوش کر دوں۔ انہوں نے کہا جی ضرور خوش کریں، جیسے آپ کا دل کرے۔ ظاہر ہے وہ ارادت مند تھے، نیاز مند تھے۔ تو آپ دور گئے، لباس چینج کیا، فاخرانہ لباس اتارا، نفیس لباس، ہندوؤں کی طرح لنگوٹا کسا، اور ہندوؤں کے روپ میں اس ہندو برہمن کے پاس گئے اور کہا میں نے سنا ہے آپ بڑا اچھا پوتر کرتے ہیں، ذرا مجھے بھی پاک کر دینا۔ تو اس نے اپنے دھرم کے مطابق ان کو پوتر کیا۔ تو آپ نے اس کو اس دور میں جب دھیلے پیسے کی ویلیو ہوتی تھی 5 روپے عطا فرمائے۔ آپ چل پڑے، وہ خوش ہو گیا۔ اگلے دن گزرے تو پھر اسے اسی کیفیت میں دیکھا کہ وہ پریشان ہے، پھر اسی طرح بھیس بدلا، اور ہندوؤں کی طرح بھیس بدل کر لنگوٹا کس کے پھر گئے اور کہا کل بڑا لطف مجھے ملا تھا، آپ بہت اچھے انسان ہیں، بڑی راحت ملی تھی، مجھے آج پھر پوتر کر دیں، کل کا لمس میں آج تک محسوس کر رہا ہوں۔ تو اس نے پھر اپنے دھرم کے مطابق پوتر کیا۔ آپ نے اس کو 10 روپے دیے، پچھلے دن کی طرح آج گئے، اسلام کے مطابق واپس غسل کیا، پھر اپنا لباس پہنا۔ تیسرے دن جب گزرے تو پھر دیکھا وہ اسی طرح پھر خالی بیٹھا ہوا ہے۔ پھر آپ اسی طرح بھیس بدل کر آئے، اس کو پھر کہا، تعریف کی اس کی، اور جب اس نے اپنا مذہبی جو رسم تھی اس کو پورا کر لیا تو آپ نے اس کو 15 روپے عطا فرمائے اور رخصت ہو گئے۔ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، خوشبو کو تو نہیں بند کیا جا سکتا نا۔ تیسرا دن تھا تو بات تو پھیل گئی، اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ آنے والی شخصیت کون ہے، ہندو برہمنوں کو پتہ چل گیا۔ وہ جیسے ہی آپ گئے نا تو دوڑے ہوئے آئے اور کہنے لگے او میاں جی آپ کو پتہ ہے یہ کون تھے؟ اس نے کہا جی
میں جانتا تو نہیں ہوں لیکن ہے بڑا بھلے مانس انسان، کل سے آ رہا ہے، پرسوں سے معاوضہ بھی اچھا دیتا ہے اور عزت بھی کرتا ہے، بڑا کوئی بھلے مانس لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ فخر جہاں دہلوی تھے جو آپ کے پاس آئے تھے، طوطی بولتا تھا آپ کا۔ کہتے ہیں کہ وہ ہندو برہمن جو بزرگ تھا، بوڑھا تھا، وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کر کہا حضرت مجھے بھی وہ کلمہ پڑھایا جو انسانیت سے اتنی محبت سکھاتا ہے۔ تو یہ اثرات تھے، یہ خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر ان کے آگے مرید ہیں خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، چشتیہ شریف والے۔ پھر خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ سے آگے سلسلہ جو ہے جس نے کسب فیض کیا، جس کو خلافت نصیب ہوئی، وہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ سے پیر سیال لجپال نے جو ہے وہ خلافت حاصل کی اور بڑا مقام پایا۔ اور پھر سیال شریف سے آگے مختلف سلسلے نکلے اور ان میں سے جو مشہور سلسلے ہیں وہ جلال پور شریف ہے، ایک بھیرا شریف ہے، جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا خانوادہ سیال شریف میں بیعت تھا۔ اور سب سے زیادہ جس ہستی کو شہرت ملی وہ پیر میر علی شاہ صاحب ہیں، گولڈا شریف والے، وہ بھی سیال شریف سے جو ہے وہ نسبت رکھتے تھے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ چشتیہ نظامیہ کا میں نے آپ کے سامنے تعارف کرایا ہے، چشتیہ صابریہ کے بھی لوگ ہیں۔ تو بہرحال بڑے نامور عہد ساز مشائخ گزرے ہیں اور ایک ایک وجود ایسا ہے یقیناً وہ برہان الہی کی حیثیت رکھتا ہے، مشائخ چشت کا جو وجود ہے ایک ایک فرد کا، ایک ایک ہستی کا، اور ان کے اثرات ہم آج تک محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ جب ختم نبوت کی تحریک چلی تھی اور مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا تو اس مناظرے کا چیلنج حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا نا، تو مرزا غلام احمد قادیانی نہ آ سکے اور مقابلے کتاب نہ لا سکے، انہوں نے پھر ایک چال چلی اور کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم کاغذ اور ہم تفسیر لکھتے ہیں عربی میں سورہ فاتحہ کی، جس کی تفسیر اچھی ہوگی، زیادہ عربی میں اچھی ہوگی جس کی، وہ حق پر ہوگا۔ آپ مسکرائے اور فرمایا تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں کون سا کمال ہے؟ قلم اور کاغذ کو ٹیبل پر رکھتے ہیں اور قلم کو کہتے ہیں لکھ، جس کا قلم لکھے گا وہ حق پر ہوگا۔ تو یہ اثرات تھے، اتنی بڑی بڑی شخصیات سلسلہ چشتیہ میں ہیں۔ یقیناً ہماری نسل، میں نے کہا تھا نا، خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ مقروض ہیں اور ان کا فیض پھر آگے جو ہے وہ چلا۔ پھر خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھر دیگر سلسلوں کے مشائخ بھی یہاں پر تشریف لائے اور اس کو فرستان میں انہوں نے بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دی۔ خصوصی طور پر سلسلہ سہروردیہ کے بڑے اثرات ہوئے۔ آپ جانتے ہیں خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگ تشریف لائے، اور بھی مختلف مشائخ نقش بند میں سے بھی کچھ بزرگ تشریف لائے۔ لیکن بہرحال جس سلسلے کو سب سے زیادہ شہرت ملی وہ سلسلہ چشتیہ ہے۔